بس تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے آدمی، انسان قوم اور برادریوں کی بنیاد پر نہیں اور دولت کی بنیاد پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس خطبے میں اللہ کے نبی مسجد میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ آئین البلال، بلال کہاں ہے، نبی کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے پوچھا بلال کہاں ہے، بلال کہتے لبیک و سعدیک میں یہاں ہوں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت کے اندر دیکھا، کہ جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں جا رہی ہے، یعنی میں جنت میں چل رہا ہوں اور تمہارے جوتوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، یعنی اللہ نے پیشگی مجھے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی جو سب کا عمل ہے وہی میرا، ہاں ایک خصوصیت ہے جو اوروں میں نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہوگا۔ کہا کیا؟ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ مجھے جتنی نفل پڑھنے کا موقع دیتا ہے میں اتنے نوافل ادا کرتا ہوں۔ وضو بنا کر کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت میں ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بلال بس یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں جنتی بنا رہی ہے، اور تمہارے جوتوں کی آواز اللہ نے مجھے جنت کے اندر سنائی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی مسجد کے اندر بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرمایہ کار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر چلو اور میری بیٹی کو دیکھ لو، چاند کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہے، آئے بلال میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ تمہارے اندر دینداری ہے، میری بیٹی تمہارے صحبت میں رہے گی تو شاید میری بیٹی تمہارے صحبت میں رہ کر وہ بھی جنتی بن جائے، اور نیک لڑکے سے بیٹی کا نکاح کرانے کے عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ آئے بلال چلو، وہ بلال جس کے بارے میں حدیث ہی کے الفاظ ہے کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا تھا، کوئلے سے زیادہ کالا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کالے اور گورے کے رنگ کو ایسے مٹایا کہ عرب کے لوگ، اسی عرب کے لوگ اس کالے رنگ کے بلال کو اپنی چاند کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہو گئے، صرف تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول نے جب اس سلسلے کو ختم کیا تو کالے اور گورے کے سلسلے کو ختم کر دیا، اونچ اور نیچ مٹا دی، ذات اور برادری کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ حسب و نسب دیکھنے والوں، اپنی شان دیکھنے والوں، شادی کے موقع پر حیثیتیں اور اسٹینڈرڈ دیکھنے والوں، کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ ہوں گے تم حسب و نسب والے، خان ہو نا، ہوں گے آپ خان، ہوں گے آپ کی برادری بہت اونچی، بہت بڑا اسٹیٹس ہے آپ کا، لیکن آپ اپنے اسٹیٹس کی لڑکی تلاش کرتے ہیں نا۔ میں خان ہوں تو لڑکی بھی خان، میرا 5 منزلہ مکان ہے تو کم سے کم لڑکی کے باپ کا بھی 4 منزلہ مکان ہونا چاہیے۔ اگر میرا بیٹا MBBS اور MS اور MD ہے تو لڑکی بھی کم سے کم MBBS ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹس تلاش کرنے والوں، یہ حسب و نسب دیکھنے والوں، کل قیامت کے دن کون سا منہ لے کر اٹھو گے؟ یہ ساری چیزیں تو محمد رسول اللہ نے یہ کہہ کر ختم کر دی۔ تو ان کا المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ 4 چیزیں دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ دیکھ کر، حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین، دینداری دیکھنے والا کامیاب ہے، دینداری دیکھنے والا نجات پا گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا تربت یداک، اے دینداری کو چھوڑ کر اور دوسری تیسری چیز، تینوں چیزیں دیکھنے والے تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی جو دینداری نہیں دیکھتے اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہا تربت یداک۔ اس طریقے سے آپ نے ذات اور برادری کو بھی ختم کر دیا۔ کیا نہیں تھا رب کے اندر؟ کون سی برائی؟ شراب، جوا۔ یہ آ جائیے آپ، جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، فخر، غرور، انسانیت، تذلیل انسانیت، انسان ذلیل تھا، اشرف ہونے کے باوجود پتھر اور مورتیوں کے سامنے اور
झुकता था, उसको बताया कि इंसानियत का मकाम क्या है, उसको बताया कि इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं। कबीले बनु मखजूम की जब लड़की फातिमा चोरी में पकड़ी गई तो कहा हाथ काट दो, कहा बहुत ऊंचे घराने की है। नबी के सबसे ज्यादा करीबी को ज़ैद इब्न उसामा को पेश किया गया कि जाओ, तुम्हें अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा मानते हैं और अहमियत देते हैं, शायद तुम्हारी बात मान लें। तो अल्लाह के नबी ने उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा अल्लाह की हदों में एक हद के लिए सिफारिश करने आए हो? ये हदें मेरी बनाई हुई नहीं है। चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो, यह हद अल्लाह ने कायम की है। इस औरत का हाथ काटा जाएगा और जब हाथ कट गया सहाबा के सर झुके हुए, अमीर लोग ताने मार रहे हैं, दूसरे लोग तंज कस रहे हैं, इतने अमीर घर की लड़की का भी हाथ काट दिया गया। आपने फरमाया वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, वो फातिमा की जगह अगर मेरी मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो लक़तातु यदहा, अल्लाह की कसम में उसका भी हाथ काट डालता। अल्लाह के हद में कोई सिफारिश नहीं की जाएगी। इस तरीके से आपने फर्क को मिटाया। पूरी दुनिया गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, अरब के अंदर भी गुलामी की जंजीरों में अरब जकड़ा हुआ था। उसका असर यह है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर गुलामी होती है। जात और बिरादरी देख लीजिए आप, एक तबका यह समझता है कि हम ही हैं जो हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं और बकिया सारी कौमों को हमारी गुलामी के लिए पैदा किया गया है। सिर्फ ब्राह्मण समाज का हक बाकी रखा गया मनुस्मृति के अंदर। पढ़ लीजिए आप, देख लीजिए, न किसी क्षत्रिय को कोई अधिकार है, न वैश्य को, न शूद्र को। सबके बारे में कहा गया है कि तुम सिर्फ ब्राह्मण की गुलामी के लिए पैदा किए गए हो। यहां तक लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण तुम्हारी लड़की पर गलत नजर डाल दे तो दलित को चाहिए कि अपनी लड़की उस ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर कोई दलित किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो राजा से शिकायत करे और राजा उस दलित की दोनों आंखें फोड़ दे। यह गुलामी की जंजीरें आज भी हमारा ये मुल्क उस पर बंधा हुआ है। आज भी बड़े से बड़े किसी मंदिर में किसी दलित की एंट्री नहीं है, और साफ कह दो कि इस मुल्क की राष्ट्रपति की भी एंट्री नहीं है। सिर्फ दलित होने की बुनियाद पर मेरे भाइयों अरब के अंदर ये सारी खुराफातें थी। गुलामी की जंजीरों में वो भी जकड़े हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुलामी से नजात दिलाने के तरीके अपनाए। डायरेक्ट तो खत्म नहीं कर सके, इसलिए कि गुलामी बहुत आम थी। लोग बच्चों को खरीद लिया करते थे, गुलाम बना लिया करते थे, लड़कियां लौंडी बना ली जाती थी मेरे भाइयों। लेकिन आपने एक मिशन शुरू किया, और वो मिशन था कि गुलामों को उनकी लोगों की गुलामी से कैसे नजात दिलाई जाए। तो आपने कुछ सजाएं ऐसी मुतय्यन की कि उन सजाओं का कफारा यही है कि गुलाम आजाद करो। हजरत उमर या अब्दुल्लाह इब्न उमर किसी जंगल में मौजूद हैं, बकरियां चराने वाला चरवाहा वहां मौजूद है। कहा कि बेअनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो। तो उस चरवाहे ने कहा, अमीर वो जानता नहीं था कि ये कौन है, अमीर है कौन है, नहीं जानता था, पहचानता नहीं था। कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बकरी तो मेरे मालिक की है, मैं कैसे बेच दूं आपको। तो कहा रे बकरी बेच तो हम लोग भूखे हैं, और अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया है, हम उसकी खान तुम्हें दे देंगे। वो गुलाम जो किसी का गुलाम था उसी जंगल में बैठकर सर पटकने लगा और कहने लगा फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह। मुझसे कहते हो बकरी बेच दो और अपने मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल दूंगा और मेरा मालिक मेरी बात का यकीन भी कर लेगा, लेकिन कयामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या बोलूंगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, लौटे वहां से दरबार खिलाफत में गए। दूसरे दिन मालिक और गुलाम दोनों को बुलाया। गुलाम ने आज करीब से देखा तो कहा ये तो अमीरुल मोमिनीन है, आज तो हमें सजा देंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं दी थी। मालिक से कहा कि अपने गुलाम को बेचोगे? उसने कहा क्यों?
مجھے تو بڑا فائدہ ہے اس سے. کہا اس کی قیمت تم بتاؤ, خریدنا ہے مجھے, ضرورت ہے مجھے. مالک نے سوچا یہ تو بہت منہ مانگے بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے, یہ تو منہ مانگے بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. فائدہ اٹھایا, 100 کا 200 مانگا, ڈبل قیمت مانگی. حضرت عمر نے اس کی ڈبل قیمت بھی دے دی اور اس غلام کو خرید لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اب عمر کی غلامی کرنا پڑے گی مجھے. جب مالک چلا گیا تو حضرت عمر نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا. کہا کہ تم اس کے غلام تھے, اس لیے غلامی کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے تھے. تمہیں نفلی نمازیں پڑھنے میں دقت ہوتی تھی, نفلی روزے رکھنے میں دقت ہوتی تھی. وہ جب بھی چاہتا تمہیں اٹھا کر اپنا کام کروا سکتا تھا, اس لیے تم رات میں تہجد پڑھنے میں تمہیں دقت ہوتی ہوگی. اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا, جاؤ اللہ کی عبادت کرو اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا جس طریقے سے تم نے اللہ کے خوف سے, عمر کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے وہ بکری نہیں بیچی. جس طریقے سے اس کلمے کی وجہ سے آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, اگر اسی طریقے سے ڈرتے رہے تو کل انشاءاللہ یہی کلمہ تمہیں جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے ڈرتے رہنا. اس کو آزاد کر دیا. یہ عمر فاروق کو غلاموں کی آزادگی کی تعلیم محمد رسول اللہ کی تعلیم سے ملی تھی. خولہ بنت ثعلبہ شکایت لے کر آتی ہے, اللہ کے رسول میرے شوہر اوس ابن صامت نے مجھ سے زہار کر لیا, مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا. انت علیہ کظہر امی, کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے, جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی مجھ پر حرام. اے اللہ کے نبی میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالو. اس وقت تک کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب جب ماں کہہ دیا تو ماں کی طرح رہو, اس کے پیر دباؤ, اس کی خدمت کرو, اس کی سب کچھ غلامی جیسے ماں کا حکم ہوتا وہی کرو اس کے ساتھ. خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے جہاں تک بچوں کو پیار دینے کا معاملہ وہ تو میں دے سکتی ہوں, لیکن کھلانے پلانے نان نفقے کی ذمہ داری تو شوہر کے اوپر ہے, اور وہ مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر چکا ہے. اے اللہ کے نبی آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو میں کہاں جاؤں گی. اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا. کہا خولہ سمجھتی کیوں نہیں ہو, تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں. سامنے مسجد نبوی تھی بغل میں, اسی میں گھس جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, آسمان پہ نظر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ میرے شوہروں نے مجھے زہار کر لیا, مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. ادھر تیرے نبی کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اگر تو ہمارے لیے راستہ نہیں نکالے گا تو کون راستہ نکالے گا. الہ العالمین میرے اور میرے شوہر کے درمیان راستہ نکال. اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو خولہ بنت ثعلبہ کی صدا کو بیان کیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها, اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی, آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, تو اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے, اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہی ہے, اور عرش الہی سے اس کی دعا ٹکرائی. میں نے اس عورت کے لیے راستہ نکالا, اللہ نے راستہ نکال دیا. جانتے ہو راستہ کیا نکلا؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے نکالے اس راستے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لے, اپنی ماں کی طرح اس کو حرام کر لے, تو پھر وہ بیوی بنا تو سکتا ہے لیکن اس کو پنشمنٹ ملے گا, اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور کفارہ کیا بتایا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرو. بہت آسان ہے. تو میری اماں ہے کیا, اماں بن رہی ہے, چل تو آج سے میری اماں ہو گئی. بہت آسان ہے یہ جملے کہہ دینا. میرے بھائیوں غور کرو کہ پنشمنٹ کے طور پر کیا طریقہ بتائے گا. غلامی سے آزادی کا مشن شروع ہوا کہ کسی طریقے سے لوگ انسان کی غلامی کر رہا ہے, اس غلامی سے نکلے. آپ نے فرمایا اب اس کو اپنی بیوی بنانا ہے, ایک غلام آزاد کرو. اب اتنے پیسے والے سب لوگ نہیں تھے کہ غلام خرید کر آزاد کر سکیں, بہت سے غریب لوگ بھی تھے. تو فرمایا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل پیدا کریں.
اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس میں پہلی سزا بتائی ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت، اب تو خیر چلتے نہیں ہے غلام اور لونڈی، لیکن اس زمانے کے حساب سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، کہتی ہے پہلے غلام آزاد کرو۔ یہ مشن شروع کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، بیوی حلال بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی حلال ہوگی، اور اللہ ہی کا حکم اس کو حرام بھی کر دیتا ہے۔ 11 مہینے کمپلیٹ آپ کے لیے حلال، رمضان کے پورے مہینے میں دن بھر کے لیے بحالت روزہ تمہارے اوپر، وہی بیوی حرام۔ صرف مجامعت، صحبت دیکھنا منع نہیں ہے، ساتھ میں بیٹھنا منع نہیں ہے، گھر میں رہنا منع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اوہ، پنشمنٹ دیکھیے، آپ سزا دیکھیے اسلام کیا متعین کرتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو پہلے تو وہ روزہ ہی خراب ہو گیا، جو روزہ ہے وہ روزہ بیکار۔ اس روزے کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں، لیکن اب سزا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو۔ اگر آپ کی بیوی راضی نہیں تھی ہم بستری کے لیے اور آپ نے اس کو زبردستی مجبور کیا تو پھر بیوی پر کفارہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے ایک بار کہا آؤ روزے کی حالت میں، وہ بھی روزے کی حالت میں، وہ آپ بھی اور وہ بھی، اور دونوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ اگر ہم بستری کی تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرو۔ اگر مرد نے اپنی مرضی سے کیا تو مرد آزاد کرے گا، عورت بھی راضی کی تھی تو عورت کو بھی یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ عورت راضی نہیں تھی، مرد کی منشا تھی اور عورت مجبور تھی تو عورت کے اوپر کفارہ نہیں، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی جو اس روزے میں جو اس کا روزہ خراب ہوا ہے، بس وہی ایک روزہ پورا کرے گی، لیکن راضی تھی تو اس روزے کے علاوہ بھی یہ کفارہ ادا کرے گی۔ ایک غلام آزاد کرو، یہ طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھو، اور وہ بھی مسلسل پے در پہ کنٹینیو، اور وہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ نہیں، کفارہ مغلظہ ہے، سخت حکم ہے، یہ پنشمنٹ ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ غلام آزاد کرو۔ یہ مہم چھیڑی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غلامی سے نجات عطا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حکم نافذ کر دیا۔ نبی اکرم سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، جن جنگوں میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، کوئی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ محمد رسول اللہ نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ نے فرمایا جنگوں میں پکڑے جانے والے قیدی گرفتار کر کے لائے جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاؤ، ان کو سزا مت دو، بلکہ اگر وہ مال فدیہ دے رہے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو، ان کو بھی سنبھلنے کا موقع دو۔ میرے بھائیوں، آپ نے غلاموں کو کبھی قتل نہیں کیا، جنگوں میں جو پکڑے گئے کبھی آپ نے ان کو گرفتار کر کے ان کو قتل نہیں کروایا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا آخری وقت ہے۔ حضرت فاطمہ آئی آپ سے ملنے کے لیے تو روزانہ آپ خود اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے، لیکن آج موقع نہیں ہے، اٹھ ہی نہیں پا رہے بستر سے، تو آپ کی بیٹی خود آتی ہے اور آپ کی بیٹیاں آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کراہ رہے تھے اور آپ کا ایک ہاتھ پانی کے برتن میں تھا، آپ ڈالتے جاتے تھے پانی کے برتن میں اور اس ہاتھ کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے۔ آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو پانی میں لے جاتے اور اپنے جسم پر ملتے اور کہتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔
آپ یہ جملے کہتے جاتے، آپ کے یہ جملے سن کر فاطمہ بھی چیخ پڑی، واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ تو اللہ کے نبی اپنی تکلیف بھول گئے اور فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی اتنی تکلیف میں نہیں رہے گا، یعنی جبرائیل نے بتا دیا کہ آپ آج اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کی زبان رکنے لگی تو حضرت عائشہ جن کی گود میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا سر تھا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اللہ کے نبی کے آخری جملے جو ان ہونٹوں سے نکل رہے تھے وہ جملے یہ تھے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، لوگو نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا، غلاموں کا، لونڈیوں کا خیال رکھنا جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہاری زیر نگرانی میں ہے، تم ان کا خیال رکھنا۔ آپ نے آخری وقت میں بھی غلاموں کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو بتایا اور کیا کہا کہ لوگوں اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا، جو تم کھانا وہی ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہی ان کو پہنانا، خبردار اپنے ان غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اگر کوئی بہت بھاری سامان اٹھوانا ہو تو وہ اٹھا نہ پائے تو اس میں تم ان کی خود بھی مدد کرنا۔ غور کیجیے، تعلیم اللہ کے نبی دے رہے ہیں اور دو جملوں میں ایک طرف اللہ کے حق سے لوگوں کو جوڑ دیا اور دوسرے جملے میں بندوں کا حق بتا دیا کہ نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کا اور لونڈیوں کا، ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اس طریقے سے غلامی سے نجات عطا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم